بوجھ بنا دیا ہے، ایک گلی سڑی ہوئی ایسی لاش بنا دیا ہے جس کے اندر سے بدبو اٹھتی ہے۔ جو شادی کے اندر طرح طرح کی ناجائز رسمیں، حرام کام، غلط طریقے، کفار کی نقالی اور بے ایمانوں جیسا بننے کی کوشش ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، ان میں سے ایک اہم ترین، سنگین ترین اور بدترین رسم کے اوپر آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے اختلاط مرد و زن۔ مردوں اور عورتوں کی تقریب اکٹھی کرنا، بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی آڑ کے، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، پوتیوں کو، نواسیوں کو بنا کے، سنوار کے، میک اپ کروا کے، اپنے مال اور اپنی کمائی میں سے پوری دنیا کے سامنے بٹھا دینا، یہ ایک ایسی بے غیرتی والی رسم ہمارے معاشرے میں شروع ہو رہی ہے۔ شہروں میں تو ہم رونا روتے ہی تھے، لیکن افسوس ہے کہ اب یہ کلچر اور بے حیائی کی یہ رسم گاؤں اور دیہات کے اندر بھی کہیں کہیں دکھائی دینے لگی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس میں کیا قباحتیں ہیں، اس میں کیا مسائل ہیں، اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلا گناہ، اس ایک رسم کے اندر 30 کے قریب گناہ ہوتے ہیں۔ اس ایک رسم میں 30 کے قریب گناہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کو گنواتا ہوں۔ سب سے پہلا گناہ اور سنگین ترین گناہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں عورتوں پہ نظر نہ پڑے، وہ مردوں سے علیحدہ رہیں، وہ گھر میں ٹک کے رہیں۔ اتنا چاہتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں کہ شاید آج کا غلیظ اور گند سے بھرا ہوا ذہن اور آج کا اباحیت زدہ ماحول اور آج کا ننگی اور گندی تہذیب کو چاٹنے والا مغرب زدہ کلچر سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہمارے معاشرے کو کتنا پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ امت کی ایک بیٹی ہیں، نبی مکرم کی روحانی بیٹی ہیں، ان کا نام ام حمید ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ سعید، بنو سعید قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ کیا خواہش کرتی ہیں، کتنی بڑی خواہش کرتی ہیں، انی احب الصلاۃ معک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عورت ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھا کروں، میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں۔ مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، امام کائنات امام اور خطیب ہیں، آپ کی پرسوز آواز، آپ کے نرم و گداز لہجے، ایمان بھری سینے سے نکلنے والی آپ کی تلاوت اور خشوع والی آپ کی نماز، کیا سعادت ہوگی اور کیا اس صحابیہ کے دل میں خواہش ہوگی۔ آپ نے منع نہیں کیا، روکا نہیں، کہا ام حمید میں جانتا ہوں تو میرے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہے، لیکن میں تجھے یہ کہتا ہوں صلاتو کی، گنتے جانا، صلاتو کی فی حجرتی کی خیر لکی من صلاتی کی فی حجرتی کی، صلاتو کی فی بیتی کی، تیرے گھر کا وہ کمرہ جو بالکل اندر کر کے ہے اور سب سے پیچھے ہے، اور جہاں تو رات گزارتی ہے، جہاں دوسرے لوگ پہنچتے نہیں ہیں، اگر تو اس کمرے کے اندر نماز پڑھے تو یہ تیرے لیے اس بیٹھک میں پڑھنے سے بہتر ہے جہاں گھر میں اور بھی لوگوں کا آنا جانا ہو سکتا ہے،
مہمان آ جا سکتے ہیں، گھر کے بیڈ روم میں تو نماز پڑھے تو آج کے الفاظ میں ڈرائنگ روم سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے دوسرے نمبر پہ کہا اگر تو اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کے اندر نماز پڑھے، صلاۃ کی فی حجرتی کی خیر لکی من صلاتی کی فی داری کی، تو گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے ڈرائنگ روم میں پڑھنا بہتر ہے۔ اور اگر تو اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھے، یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے فی مسجد قومی کی محلے کی مسجد میں جا کے پڑھے۔ اور اگر تو اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھے تو یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تو میری مسجد میں میرے پیچھے آ کے نماز پڑھے۔ نماز سے افضل کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے عظیم کوئی شخصیت اور ہستی ہو سکتی ہے؟ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مسجد پھر مسجد ہے، عبادت ہے، آپ نے روکا نہیں، بلکہ کہہ دیا اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکا کرو۔ اس صحابیہ کو بھی آپ نے روکا نہیں ہے، لیکن مشورہ دے دیا ہے کہ تو گھر میں پڑھے زیادہ بہتر ہے، گھر میں پڑھ لے زیادہ بہتر ہے، فلان جگہ پڑھے زیادہ بہتر ہے، فلان جگہ پڑھے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو امت کی ایک بیٹی کو اپنے پیچھے ایمان والی، یقین والی، تقوی والی، آخرت والی، مسجد نبی والی، فضیلت والی، ریاض الجنہ والی، مدینے کے ماحول والی نماز سے پیچھے رہ جانے کا مشورہ دیتے ہیں کہ وہاں آنے سے بہتر ہے تو گھر میں ہی رہا کر۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آج میری بیٹی، میں دنیا کے سب لوگوں کو بلا رہا ہوں اور بن سنور کے آ جا، میں دکھانا چاہتا ہوں میری بیٹی کیسی ہے۔ نرم سے نرم لفظوں میں اس کو بے غیرتی کہا جا سکتا ہے، اس سے نرم لفظ مجھے کوئی نہیں ملتا۔ اور وہ شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہو، آخرت پہ یقین رکھتا ہو، اس کے اندر غیرت کی تھوڑی سی چنگاری بھی ہو، تو وہ ایسی حرکت کرے تو پھر تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آپ ارشاد فرماتے، مردوں کی وہ عورتیں مردوں کی وہ صفیں سب سے بہتر ہیں، خیف صفوف الرجال اولها، جو سب سے شروع میں ہوتی ہیں، وخیر صفوف النساء آخرها، عورتوں کی سب سے بہترین صفیں وہ ہیں جو مسجد میں آ کے نماز پڑھتی بھی ہیں، کہ سب سے پیچھے جو ہوتی ہیں وہ عورتیں سب سے زیادہ ثواب پاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مردوں سے دور ہوتی ہے۔ آپ نے خواہش ظاہر کی، میرا دل چاہتا ہے مردوں کا دروازہ اور ہو، عورتوں کا دروازہ اور ہو آنے جانے کا۔ صرف اس حد تک ہی نہیں، آپ علیہ السلام نے امت کی بیٹیوں کو دیکھا راستے میں جا رہی ہیں، نماز پڑھ کے بے شک جا رہی ہیں، مسجد نبوی سے فارغ ہو کے جا رہی ہیں، راستے کے بیچ میں جا رہی ہیں، سینٹر میں جا رہی ہیں۔ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ، اے میری بیٹیوں یوں راستے کے درمیان میں نہ چلا کرو، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطُّرُقِ، کنارے کنارے چلا کرو، کنارے کنارے چلا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ما ترکت علی امتی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میری امت میں مردوں کے لیے میرے دنیا سے جانے کے بعد عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے، یعنی اس معنی میں جو ان کو دین کے ذریعے آزمائش کے اندر مبتلا کر دے۔ ایاکم والدخول علی النساء، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عورتوں کے پاس علیحدہ جانے سے بچ جاؤ، بچ جاؤ، بچ جاؤ۔ تو سب سے پہلا گناہ جو آج کل کے بعض مالدار، بعض وڈیرے، بعض سردار، بعض چودھری، اور میں بڑی ہی اس ذمہ دارانہ منصب پہ کھڑے ہو کے بڑے درد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں نے اس کو اپنی مالداری، اپنی سرداری، اپنی چودراہٹ اور اپنے مال کی نمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان کی ہوس مال کی نمائش سے پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کی نمائش بھی شروع کر دی ہے۔ دوسرا گناہ جو مخلوط مجلس میں ہوتا ہے
جہاں مرد و عورت اکٹھے ایک شادی کے فنکشن میں بیٹھیں اور بعض جگہوں پہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور بعض جگہوں پہ ایک سٹیج پہ بیٹھیں اور بعض جگہوں پہ اکٹھے بیٹھیں، اور شرم و حیا کا مقام ایسا ہے اور مسجد کا تقدس ایسا ہے اور منبر کا یہ منصب ایسا ہے کہ میرا تو ضمیر اجازت نہیں دیتا اور زبان میں ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ نقشہ بھی کھینچ سکوں کہ شادی کے ماحول میں ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں کس کیفیت میں ہوتی ہیں، اور اس کیفیت میں سب کے سامنے بنا سنوار کے لا کے بٹھا دینا اور اس کو روشن خیالی سمجھنا، اس کو ترقی سمجھنا۔ یاد رکھیے دوسری اس کے اندر قباحت یہ ہے کہ یہ جو رسم ہے یہ مشرکین مکہ کی رسم ہے، آج کے مشرکوں کی بھی نہیں، مشرکین مکہ کی رسم ہے۔ اللہ کے قرآن کو پڑھیے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ میرے سامنے اس وقت سورہ احزاب ہے اور اس کی آیت نمبر 33 ہے، 20واں پارہ ہے، 22واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے امت کی ماں اپنے گھر کے اندر ٹک کے رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلے دور جاہلیت میں جیسے عورتیں بن سنور کے باہر نکلتی تھیں تم ایسے باہر نہ جایا کرو۔ تم اسے ترقی کہتے ہو، تم اسے روشن خیالی کہتے ہو؟ یہ تو مشرکین مکہ کی لونڈیاں کام کرتی تھیں، وہ جو بازاروں میں بکتی تھیں یہ ان کا کام ہوتا تھا، جن کی نیلامیاں ہوتی تھیں یہ ان عورتوں کا کام ہوتا تھا۔ تم نے اس کو اپنی وڈیری، اپنی وڈیرا شاہی اور اپنی مالداری اور اپنے پیسے کی نمائش کا ذریعہ سمجھ لیا۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، دور جاہلیت جو گزر چکا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے اس کی رسمیں جو اپنے پاؤں کے نیچے دفن کر دی ہیں، ان عورتوں کی طرح تم بناؤ سنوار کر کے اور بن سنور کے مردوں کے سامنے نہ جایا کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز کی پابندی کرتی رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، شیطانوں کی اطاعت نہ کرنا، یہ معاشرے کے مادر پدر آزاد حیوانوں کے پیچھے نہ لگنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اور دیکھو یہ میں تمہیں ساری ہدایات اس لیے نہیں دے رہا کہ میں تم پہ سختی کرنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام سارے اشکالات ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تمہیں ہر قسم کی گندگی سے پاک دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ تو دوسرا اس کے اندر گناہ ہے کہ مشرکین مکہ کی یاد ہے، دور جاہلیت کے اندر آپ واپس جاتے ہیں اسلام کو چھوڑ کے، وہ قدیم جاہلیت تھی اور آج اس کو جدید جاہلیت کو ہم نے ترقی اور روشن خیالی کا نام دے لیا، حالانکہ یہ تو مشرکین مکہ والے دور کی طرف واپس پلٹنے کا نام ہے، جس کو ہم نے اپنے پاؤں کے تلے روندا تھا اور بڑی محنتوں سے روندا تھا۔ اس کے اندر ایک تیسرا گناہ یہ پایا جاتا ہے، تیسرا گناہ یہ پایا جاتا ہے کہ شادی کی مخلوط محفلوں میں آنکھیں زنا کرتی ہیں، آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العینان زناہما النظر، آنکھیں جب غلط دیکھتی ہیں تو یہ ان کا زنا ہوتا ہے۔ ایسے اوباش گنڈے نوجوان بھی پائے جاتے ہیں جو آپ کی بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے اسپیشلی آتے ہیں، آپ کی دعوت پہ آتے ہیں، آپ کا کھانا بھی کھاتے ہیں، آپ کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور آپ کی عزتوں اور آپ کی ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ آنکھوں کا زنا اور بدکاریاں بھی کرتے ہیں، اور موقع وہ دیتا ہے جو یہ انتظام کر رہا ہے۔ ایسی محفلوں میں کانوں کا زنا بھی ہوتا ہے، مرد و عورت غیر محرم ایک دوسرے کے ساتھ لچکدار نرم نرم لہجوں میں گفتگو کرتے ہیں اور میٹھی آوازوں میں اور شیریں اور سریلی لہجے کے اندر غیر محرم کے ساتھ مرد کے ساتھ بات کرنا، آج کے دور میں اس کو کانفیڈنس کہا جاتا ہے، اعتماد کہا جاتا ہے۔ شریعت اس کو بے حیائی کہتی ہے، بے غیرتی کہتی ہے، بد تہذیبی کہتی ہے، حیا کا جنازہ اٹھ جانا کہتی ہے۔
اللہ نے اپنے قرآن مجید میں ہماری ماؤں کو یہ کہا فَلَا تَخْزَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض۔ اے نبی کی بیویوں، امت کی ماؤں، غیر محرم مردوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کیا کرو، کہیں دل کا مریض اپنے دل میں کوئی غلط خیال نہ لے آئے۔ پانچواں گناہ، ایسی محفلوں کے اندر کانوں کا زنا بھی ہوتا ہے، ایسی باتوں کو سننا اور پھر دل کے اندر خیالات اس طرح کے لے کے جانا، اس کو باقاعدہ حدیث میں کانوں کا زنا کہا گیا۔ چھٹا گناہ، ایسی محفلوں کے اندر دل کا زنا ہوتا ہے، دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہونا فلاں عورت کاش میری بیوی ہو، فلاں میرے نکاح میں آ جائے، فلاں کے ساتھ میری شادی ہو، فلاں حسن و جمال میں ایسی ہے، فلاں کی شکل ایسی ہے، فلاں کی صورت ایسی ہے۔ مرد جب غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے، شیطان لازماً اس کے دل کے اندر خیال پیدا کرتا ہے، اور یہ خیال آنا دل کا زنا لکھا جاتا ہے۔ اور جب اس طرح کے خیالات ایسی محافل کے اندر پیدا ہوتے ہیں انسانوں کے اندر، تو یاد رکھیے ایک چھٹا گناہ، اگر اس محفل کے اندر 500 بندہ ہے اور 500 میں سے 200 بھی کسی کی عزت کو گھور کے دیکھ رہا ہے، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہو کو، کسی کی بیوی کو، کسی کی ماں کو، اور اس ماحول میں جب کہ شادی کا ماحول ہے اور سب اپنے حسن و جمال کی نمائش کے لیے وہاں جمع ہیں، اور ایک ٹیبل پہ یا ایک محفل میں آمنے سامنے ان کو بٹھا دیا گیا ہے یا اکٹھا ہی بٹھا دیا گیا ہے، تو 300 لوگ 500 میں سے جو یہ بے حیائی کر رہے ہیں ان کو اپنا اپنا گناہ ہو رہا ہے، اور یہ انتظام کرنے والوں کو 300 لوگوں کا اکٹھا گناہ ہو رہا ہے۔ دعوت اس نے دی ہے، ٹیبل اس نے لگوائے ہیں۔ ایسا بھی کوئی عقل مند انسان دیکھا ہے آپ نے جو اپنے پیسوں سے کیٹرنگ والوں کو خود خرچہ دے کے اور اپنی کمائی میں سے اپنی ہی عزتوں کو نیلام کرتا پھرتا ہے اور سب کے سامنے بٹھاتا پھرتا ہے اور پیسہ بھی خود پے کرتا ہے اور 300-400 لوگوں کا گناہ بھی اپنے نام اعمال میں لکھواتا ہے؟ اس کے اندر کوئی عقل نام کی چیز باقی بھی ہے؟ حمیت اور غیرت نام کی کوئی چیز ایسے شخص کے اندر موجود بھی ہے؟ اسلام اور مسلمانی کی جو اللہ رب العزت نے حیا کی تعلیمات رکھی ہیں کیا یہاں پائی جاتی ہیں؟ معاف کیجیے گا، آپ کو سخت کلمے لگتے ہیں تو اس لیے لگتے ہیں کہ آپ 21ویں صدی میں جیتے ہو، آپ کے لیے یہ محفلیں روٹین بن گئی ہیں، اور دن رات غیر محرموں کو دیکھنا گناہ باقی نہیں بچا ہے۔ لیکن جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے، جو حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جو شریعت سے معلوم ہوتا ہے، وہ تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ ایسی محفلوں کے اندر ایک 7واں گناہ یہ ہوتا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ خطرناک ترین گناہ ہے۔ راجوال میں، نئی آبادی میں، حجرہ شاہ مقیم میں، الہ آباد میں، بستی نور الہی میں، ارزانی پور ببر کھائی میں اگر یہ ماحول پہلے نہیں ہے، اگر کسی فیملی کے اندر یہ ماحول پہلے نہیں ہے، تو جو سردار صاحب یا چودھری صاحب یا مالدار صاحب یا سیٹھ صاحب سب سے پہلے یہ کام کریں گے وہ اس گناہ کے بانی ہوں گے، اور ان کی دیکھا دیکھی پھر جتنے لوگ بھی یہ کام کرتے رہیں گے ان کو برابر میں حصہ ملتا رہے گا۔ بنیاد اس نے رکھی ہے، پہلے شخص نے رکھی ہے، بعد والوں کو اپنا گناہ ملنا ہے، لیکن سب سے پہلے جس نے بنیاد رکھی اس کو اپنا بھی ملنا ہے اور بعد والوں کا بھی ملنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سن سنتا سیئہ فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها الى یوم القیامہ، جو میرے دین میں برا طریقہ جاری کرتا ہے اور لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو قیامت تک جتنے بھی لوگ اس برے طریقے پہ عمل کرتے ہیں ان کا بوجھ پہلے جاری کرنے والے پہ پڑتا رہتا ہے۔ 8واں گناہ، اتنا بڑا گناہ پڑتا ہے کہ ہم تو حیا والے خاندان تھے، غیرت والے خاندان تھے، عزت والے خاندان تھے، شرم والے خاندان تھے، ہمارے ہاں تو کبھی اس طرح کی محفل کا سوچا بھی نہیں گیا تھا، اور اگر کسی خاندان کے اندر
جن کے بزرگ حاجی صاحب تھے، جن کے بزرگ نمازی تھے، جن کے بزرگ نیک تھے، جن کے بزرگ صالح تھے، جن کے بزرگ عبادت گزار تھے، جن کے بزرگ تقوی والے تھے، اور اب ان کی نسلوں نے بے حیائی اگر یہ شروع کر دی ہے تو یاد رکھیے یہ نسلیں جنہوں نے اس بے حیائی کی بنیاد رکھی ہے، جب قبروں میں چلی جائیں گی اور ان کے پوتے اور ان کے نواسے اور نواسیاں اسی طرح کی بے حیائی کی محفلیں جماتی رہیں گی تو ان کی قبروں میں ان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ ثواب کما لو جتنا کمانا ہے۔ یہ بے حیائی کا ثواب جو بڑے شوق سے بعض لوگ کرنا چاہتے ہیں، یہ وبال اس پہ ہوگا جس کی نسل میں پہلے یہ نہیں تھا اور اس نے یہ کام شروع کیا، تو جب تک اس کے خاندان میں ہوتا رہا ہے، جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے ایسے سیئہ جاریہ بھی ہوتی ہے، گناہ جاری بھی ہوتا ہے، جس کا گناہ جاری رہتا ہے کیونکہ بنیاد اس فیملی نے رکھی یا فلاں شخص نے رکھی یا فلاں شخص نے رکھی، تو جس خاندان کے اندر پہلی یہ بنیاد رکھنے والا شخص ہے اس نے حیا کے جنازے اٹھائے ہیں، اور اس کے نام اعمال میں یہ گناہ مسلسل لکھا جاتا رہے گا۔ ایک نویں گناہ کی جو چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے، کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان شرمندہ ہوتا ہے کر کے، چھپ چھپ کے کرتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے چھپتا ہے، اور یہ گناہ ایسا ہے اس کے لیے وہ چھپتا نہیں ہے، وہ دعوت نامے بیچتا ہے، کارڈز بیچتا ہے، اپنے خرچے سے بیچتا ہے، دوستوں کو بلاتا ہے، یاروں کو بلاتا ہے، احباب کو دعوت دیتا ہے، اور چھپ کے نہیں کرتا، پوری دنیا کے سامنے سب کے سامنے گناہ کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امتی معافی الا المجاہرون، میری ساری امت کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو ڈنکے کی چوٹ پہ گناہ کرتے ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اور 10واں گناہ جو اس سے بھی بدترین ہے، عموماً جو لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اور میں آپ کو بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، بے حیائی کو فیشن سمجھا جاتا ہے، بے حیائی کو ترقی سمجھا جاتا ہے، بے حیائی کو مالداری سمجھا جاتا ہے، بے حیائی کو آج سٹیٹس سمجھا جاتا ہے، بے حیائی کو آج اونچے عہدے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جتنا بڑا مالدار ہوگا بالعموم، سوائے ان کے جن پہ اللہ رحم کر دے، بڑے خیر والے ایمان والے لوگ بھی موجود ہیں، تقوی والے بھی موجود ہیں، اللہ ان کی مثالیں اور زیادہ کر دے، لیکن زیادہ تر جتنا زیادہ پیسہ آتا جائے گا اتنی بے حیائی آتی جائے گی، جتنا اونچا عہدہ ملتا جائے گا اتنی اس کے گھر کے اندر بے حیائی ہوتی جائے گی، اور بعض جگہوں پہ یہ بے حیائی اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ منبر کا تقدس اس کی طرف اشارہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے 10واں گناہ، جب انسان گناہ بھی کرے اور اس پہ شرمندہ ہونے کی بجائے فخر محسوس کرے، عزت محسوس کرے، دیکھی پھر میری شادی کیسی تھی، میری محفل کیسی تھی، وہ فلاں فلاں کیسے بن سنور کے بیٹھے تھے، لوگ کیسے کیسے آئے ہوئے تھے، منظر کیا تھا، رونق کیسی تھی، حسن کیسا تھا، جمال کیسا تھا، واہ واہ کیسی تھی، سٹیج کیسا تھا، فلاں چیز کیسی تھی، شرمندہ ہونے کی بجائے یہ فخر کر رہا ہے۔ اور گناہ پہ جب انسان فخر کرتا ہے تو بعض دفعہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ مسلمان تو شرمندہ ہوتا ہے نا گناہ کر کے، ایمان والوں کی علامت ہے وہ شرمندہ ہوتے ہیں، اور یہ شرمندہ ہونے کی بجائے فخر کرتا ہے اور اس پہ ڈٹائی کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، اور فخر کے ساتھ بتاتا ہے کہ میں نے ایسی شادی کی تھی، میں نے ایسی تقریب کی تھی۔ اور اس کے اندر پھر 11واں گناہ جو پایا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ جتنی زیادہ اس طرح کی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے اور جتنی زیادہ اس طرح کی محفل ہوتی ہے، اس وجہ سے اتنا ہی زیادہ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہماری بہویں، ہمارے پوتے، ہماری نواسیاں اس قدر زیادہ اپنے لباس کی نمائش کرتے ہیں، زیادہ فاخرانہ لباس، زیادہ قیمتی لباس،
زیادہ مہنگا لباس، اور اس میں خواہ کی پھر فضول خرچی بھی ہوتی ہے۔ 13واں گناہ ہوتا ہے کہ جب فضول خرچی حلال کے پیسوں سے پوری نہیں ہوتی تو ایسی ہی شادیوں کے لیے پھر آپ کرپشن بھی کرتے ہیں، حرام بھی کماتے ہیں، اور غریبوں کے منہ کے نوالے اپنے اولادوں کی ناجائز ڈیمانڈوں، ناجائز لباسوں، ناجائز فرمائشوں کے اوپر لگانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ 14واں گناہ، ایسی محفلوں کے اندر پھر ریاکاری زیادہ ہوتی ہے، دکھاوا زیادہ ہوتا ہے، نمائش زیادہ ہوتی ہے۔ اور 15واں گناہ، ایسی محافل میں بالعموم تکبر پایا جاتا ہے، انسان کے اندر ایک نخوت اور غرور پائی جاتی ہے، غرور پایا جاتا ہے، اور وہ اپنی دولت کی نمائش کر رہا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آخری ایک اشارہ کر کے میں گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ یاد رکھیے، اس طرح کی جو محفلیں ہیں اور ایسی محفلوں کے اندر بے باک انداز سے آنے والی جو عورتیں ہیں، جو امت کی بیٹیاں ہیں، ان کے نامہ اعمال میں 16واں خطرناک ترین وہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ اگر میری بیٹیاں توجہ سے سن لیں، میری بہنیں توجہ سے سن لیں، تو کبھی ایسی محفل کے اندر شریک نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی کچھ عورتوں کے بارے میں کہا، کاسیات، انہوں نے لباس پہنا ہوگا، آریات، لیکن وہ ننگی ہوں گی۔ لباس اتنا باریک ہوگا کہ ان کے اعضاء نمایاں ہوتے ہوں گے، یا لباس پہن کر بھی کہیں سے گریبان ننگا، کہیں سے بازو ننگے، کہیں سے پنڈلیاں ننگی، کہیں سے کیا منظر، کہیں سے کیا بے حیائی کا منظر۔ لباس پہنا ہوگا لیکن وہ برہنہ ہوں گی، مائلات، ان کے اپنے دل دوسروں کو دیکھ دیکھ کے خراب ہوتے ہوں گے، اور ان کو دیکھ کے دوسروں کے دل خراب ہوتے ہوں گے، اور انہوں نے اپنے سروں کے اوپر جوڑے سے بنائے ہوں گے اونٹ کی کوہانوں کی طرح۔ لا یدخلن الجنہ، میری امت کی عورتیں جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ 17واں گناہ، ایسی عورتیں جو ایسی محفلوں میں شریک ہو کے اپنی مردانگی سمجھتی ہیں اور اپنا کانفیڈنس اس کو سمجھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بن کے رہتی ہیں۔ یہ مردوں کا کام ہے نا، آنا جانا بغیر کسی کے پرواہ کیے، بے باکی کے ساتھ، اور اس طرح بے باکی کے ساتھ مخلوط محفلوں میں یہ آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی اجنبی بیٹھا ہے، پردیسی بیٹھا ہے، غیر محرم بیٹھا ہے، یہ مردوں والا کام کر رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میری امت کی جو عورتیں مردوں جیسا بنتی ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ایک 18واں جرم اس کے اندر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یاد رکھیے، شادیاں تو محبت کا ذریعہ ہوتی ہیں، آپس میں خاندانوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور ایسی محفلوں میں محبت ہونے کی بجائے بالعموم عورتوں میں ایک دوسرے کے فاخرانہ لباس کو، ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کے ایک دوسرے سے حسد پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے۔ اگر زیادہ کسی کو دیکھ لیا تو اس کے اوپر حسد، اس کی نمائش جتنی زیادہ ہوگی اتنا اس سے زیادہ حسد شروع ہو جائے گا۔ اور 19واں گناہ یہ پایا جاتا ہے ایسی محفلوں میں بالعموم، پھر ایک دوسرے کی غیبت اور تانا زنی بھی ہوتی ہے، اس کی شکل کیسی تھی، اس کا میک اپ کیسا تھا، اس کے کپڑے کیسے تھے، کیونکہ مقصد ہی حسن کی نمائش اور جسم کی نمائش ہے، تو پھر یہ باتیں تو اس کے اندر لازماً آ جاتی ہیں۔ اور آخری 20واں ایک خطرناک ترین اس کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے کہ ایسی محفلوں میں بہت سارے ایسے کیسز بھی ہیں کہ خاندان اجڑتے ہیں، خاندان اجڑتے ہیں، بستے نہیں ہیں، نحوست ہوتی ہے ایسی محفلوں کی، اجڑتے ہیں خاندان۔ ایک نہیں 20 ایسے واقعات ہیں، ایسی ہی محفل میں کسی غیر مرد کو دیکھا اور 4 بچوں کی ماں اپنے گھر سے فرار ہو گئی، اور ایسی ہی محفل میں کسی مرد نے کسی غیر محرم عورت کو دیکھا اور اس کی عشق اور غلط نگاہ کی وجہ سے ایسا مبتلا ہوا
کہ اب اس کا اپنا گھر اجڑ کے رہ گیا. یہ شادی خانہ آبادی نہیں ہو رہی، یہ خانہ بربادی ہو رہی ہے. خاندان اجڑ رہے ہیں، غلط راستے دکھائے جا رہے ہیں. کبھی ایسے ہوا تھا ہماری سوسائٹی میں، کبھی سنا تھا آپ نے ایسا واقعہ؟ 5 بچوں کی مائیں، 6 4 بچوں کی مائیں اپنے گھروں سے فرار ہو رہی ہوں. اس کے راستے انہی محفلوں سے کھلتے ہیں، اسی مکس گیدرنگ سے کھلتے ہیں. اور اللہ کے رسول کی ہر بات کے اندر حکمت ہوتی ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، ہمارا ہی بھلا ہوتا ہے. اللہ کے قرآن کو اٹھائیے، کیا لکھا ہوا ہے؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اے اللہ، کیا آپ میں غیرت ہے، اور کیا آپ کے نبی میں غیرت ہے، اور کیا اس دین کے اندر غیرت ہے. اللہ کہتے ہیں بیٹی تیری ہے، ماں تیری ہے، عزت تیری ہے، غیرت مجھے آتی ہے، میں تیرا رب کہتا ہوں. تیری بیٹی پاؤں پٹک پٹک کے جھنکار کی آواز کے ساتھ نہ چلا کرے، اس سے اس کی زینت کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ کو غیرت آتی ہے کہ غیر محرموں کے سامنے یہ کیا ہو رہا ہے. حل کیا ہے؟ 3-4 حل آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا. سب سے پہلا حل اس کا یہ ہے کہ شادی کے موقع پہ ذرا آخرت کو بھی یاد کر لیا کریں. یہ بھی یاد رکھ لیا کریں ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں. قبرستان بھی کوئی جگہ کا نام ہے، قبر بھی کسی منزل کا نام ہے، آخرت بھی ہے، حساب بھی دینا ہے، اللہ نے پوچھنا بھی ہے. نگاہیں اس کی ہیں، مال اس کا ہے، زمین اس کی ہے، اسی کی زمین کے اوپر اسی کی بغاوت. کوئی قبرستان کا انتظام بھی کرنا ہے، رب کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، زندگی کا حساب بھی دینا ہے. آپ کو بس یہ فکر ہے فلاں ایسے کہے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں کی بیٹی نے ایسے کہہ دیا ہے، فلاں کی بیگم نے ایسے کہہ دیا ہے، فلاں دوست نے ایسے کہہ دیا ہے، فلاں کی سہیلی نے ایسے کہہ دیا ہے. آپ کی بیٹیوں کی یہ سہیلیاں اور آپ کے بیٹوں کے یہ دوست کیا آپ کو اللہ سے زیادہ معزز لگتے ہیں؟ اللہ سے زیادہ قریب ہو گئے ہیں؟ کیا آپ اللہ کو ناراض کر کے ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو کبھی خوش نہیں ہوں گے، ان کو خوش کرنا تو ناممکن ہے. آپ اللہ کو خوش کریں، ان کو خوش کرنا اللہ اپنے ذمہ لے لے گا، پھر آپ کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہو جائے گی. دوسرا اس کا حل یہ ہے، شادیوں کو جتنا ہو سکتا ہے ہم سادہ کریں، مختصر کریں، سادہ کریں. صرف ولیمے کی ایک دعوت ایسی ہے، وہ بھی وہ جو پاکیزہ ماحول میں ہو، جس کو آپ پھیلا سکتے ہیں. باقی جتنی آپ اس کو مختصر کریں گے، شارٹ کریں گے، سادہ کریں گے، اتنی ہی اس میں خیر اور بھلائی ہے. اور غریب لوگ تو سادہ کرتے ہی ہیں. ان کی سادگی کا آغاز بڑے لوگوں سے ہونا چاہیے، امیر گھرانوں سے ہونا چاہیے، مالداروں سے ہونا چاہیے، تاکہ وہ دوسروں کے لیے ایک مثال بن سکیں. اور بجائے اس کے کہ اپنی ہی بیٹی کی ایک شادی اور ایک لہنگے کے اوپر وہ 5 لاکھ لگا کے پھر فخر کریں کہ میری بیٹی کا لہنگا انارکلی سے، کراچی سے یا فلاں ملک سے امپورٹ ہو کے آیا ہے، اور 1 گھنٹے کے لیے اس نے 10 لاکھ کا لہنگا پہنا ہے. اس 10 لاکھ میں تو 20 یتیم بچیوں کی بھی شادی ہو سکتی تھی، اور آپ ان کو رخصت کر سکتے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل آپ اپنی دولت کا استعمال نہیں کر سکتے، کریں، کوئی لمٹ تو رکھیں، کوئی حد تو رکھیں، کوئی تو اس کی لمیٹیشنز ہوں، کوئی تو ایک دائرہ کار ہو جس میں آپ اپنے آپ کو محدود رکھیں. اور اس حوالے سے آخری گزارش یہ ہے، جس طرح ایسی شادی منعقد کرنا، اس کا انتظام کرنا، ایسا ہال بک کروانا، ایسی سیٹنگ پلان بنانا، ایسی چیئرز کی اور ٹیبل کی سیٹنگ کرنا گناہ ہے، ایسی محفل کے اندر جانے والے بھی برابر کے مجرم ہیں، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے.
جہاں آپ کی اپنی ذات کی باری آتی ہے آپ جنازوں کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتے، اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں میرے منہ بھی نہ دیکھنا، اور دیواریں بھی علیحدہ کر لیتے ہیں، اور جہاں اللہ کے دین کی بات آتی ہے وہاں آپ بالکل ہی چپ ساتھ لیتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں کہتے اگر ایسی شادی ہے تو میں اس میں نہیں آؤں گا، اگر ایسی گیدرنگ ہے تو میں اس میں شرکت نہیں کروں گا، اگر ایسا انتظام ہو گیا آپ کو پتہ نہیں تھا پہنچ گئے واپس آ جائیں، بائیکاٹ کر دیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا یہ بے غیرتی نہیں رکے گی، اور بے حیا کے جنازے اٹھتے ہی رہیں گے اور بے حیائی پھیلتی ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نکاح کی تقریبات کو ایمان والی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خیر والی برکت والی حیا والی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔